اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کی یہ سیریز آج اس کی 25ویں قسط۔ جیسا کہ کل 6 محرم کے واقعات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، 7 محرم کے بارے میں آج بات کریں گے۔ 7 محرم الحرام کو ابن زیاد کی طرف سے عمر سعد کو یہ حکم ملا کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ پیغام تھا کہ یا تو اطاعت کریں یا پھر ان کے اور پانی کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے۔ یہ ابن زیاد لعین کہتا ہے کہ میں نے پانی کو یہود و نصارہ پر تو حلال کر دیا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی کو حرام کر دیا ہے۔ یہاں پر عمر سعد نے ابن زیاد کے حکم کے مطابق عمرو ابن حجاج الزبیدی اس کو 500 سواروں کا دستہ دیا اور دریائے فرات کے کنارے ان کو مقرر کر دیا، اور انہوں نے سختی کے ساتھ دریا کی نگرانی کی تاکہ خیام امام حسین علیہ السلام تک پانی نہ پہنچ سکے۔ یہ 7 محرم کا واقعہ ہے۔ اس دوران جب یہ پانی کی بندش کی گئی، بندش آب جب ہو گئی، تو قبیلہ ایک بجیلہ قبیلہ ہے، اس کا ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ابن حسین ازدی ہے۔ یہ بدبخت امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اس نے آواز دی اور اس نے یہ کہا، اے حسین، اب کے بعد تم فرات کے اس پانی کو نیلگوں آسمانی رنگ کی صورت میں پھر کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم اس کا ایک قطرہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہونے دیں گے یہاں تک کہ تم پیاس سے جان دے دو۔ اس لعین کی یہ بات، یہ گستاخی، جب اس نے یہ بات کی تو امام علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کے انداز میں کہا، پروردگارا، اسے پیاس کی موت سے مار اور اسے کسی بھی صورت میں اپنی رحمت کے شامل حال نہ فرما۔ امام کا جب امام نے یہ کی تو حمید بن مسلم جو راوی ہے واقعہ کربلا کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس عبداللہ کو دیکھا تو یہ بیمار ہو چکا تھا، اور یہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو ایسی بیماری تھی کہ یہ پانی پیتا تھا، بہت زیادہ پانی طلب کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول جاتا تھا مگر پیاس اس کی نہیں بجھتی تھی، اور اسی عذاب میں رہ رہ کر یہ اس دنیا سے گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ 7 محرم کے واقعات میں سے اہم ترین واقعہ بندش آب کا ہے، پانی کے بند کرنے کا۔ 8 محرم الحرام کے واقعات میں چند چیزیں بیان کرنا چاہوں گا۔ 8 محرم کو جب ظاہر ہے کہ بندش آب تھی، اور بعض روایات کے مطابق جو اگر پانی حاصل بھی کیا گیا تو جنگ کر کے اور قلیل مقدار میں، اور جو گرمی کی شدت اور اس وقت صحرا کی جو حالت تھی اس میں ظاہر ہے کہ وافر مقدار میں پانی کی ضرورت تھی، کیونکہ بچے تھے، خواتین تھی، اور ظاہر ہے کہ اصحاب تھے، ایک تعداد تھی، اور پانی کی ضرورت مستقل اور زیادہ مقدار میں تھی۔ تو جنگ کے ذریعے سے جو چند دفعہ پانی حاصل کیا گیا وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ تو یہاں جب اس صورتحال کو دیکھا کہ بچے پیاس سے بلک رہے ہیں اور پانی کی ضرورت ہے، پانی کی تنگی ہے، تو امام علیہ السلام کے ایک صحابی جو شیخ القراء ہیں کوفہ کے، جناب بریر حمدانی،
اور چونکہ متقی انسان تھے، باتقوا تھے، عبادت کی وجہ سے مشہور تھے، تو انہوں نے آ کر امام علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ مولا اگر آپ اجازت دے تو میں اس سے جا کر عمر سعد کے پاس جا کر اس کے ساتھ بات کروں اور پانی کے حوالے سے بات کروں تاکہ کوئی بندش آپ کو ختم کروا سکوں، کوئی اپنے ارادے سے باز آ جائے اور اس کو ترک کر دے۔ امام علیہ السلام نے کہا بریر آپ صاحب اختیار ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ امام نے جب اختیار دیا تو پھر جناب بریر عمر سعد کے پاس گئے، اس کے پاس پہنچے۔ بریر نے عمر سعد کو سلام نہیں کیا، جب سلام نہیں کیا اور جب بیٹھے ہیں تو عمر سعد نے کہا جناب بریر کو، اے ہمدانی تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں خدا اور رسول کی معرفت نہیں رکھتا؟ تو حضرت بریر ہمدانی کہتے ہیں اگر تم خود کو مسلمان سمجھتے ہو تو پھر رسول خدا کی اولاد و اطرت پر کیوں حملہ آور ہو اور ان کے قتل کی ٹھانے ہوئے ہو؟ فرات کے پانی کو اس وادی کے جانور تو پی رہے ہیں، لیکن تم نے اسے آل رسول پر بند کیا ہوا ہے اور ان پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ پیاس سے مر جائیں، مگر فرات کا ایک قطرہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود تمہارا یہ گمان ہے کہ خدا اور رسول کی معرفت رکھتے ہو۔ یہ سن کر عمر سعد نے اپنا سر جھکا دیا اور کہا ہمدانی میں جانتا ہوں کہ اس خانوادے کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، مگر کیا کروں کہ مجھے ابن زیاد نے ایسا کرنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ اس وقت میں حساس لمحات کی گرفت میں ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ آیا رے کی حکومت کو چھوڑ دوں کہ جس کی خواہش میں خود کو جلا رہا ہوں، یا پھر اپنے ہاتھوں کو خون حسین سے آلودہ کروں، جبکہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اس اقدام کی سزا جہنم ہے، مگر کیا کروں، رے کی حکومت میری آنکھوں کا نور ہے۔ اس کے بعد عمر سعد کہتا ہے کہ اے ہمدانی میں اپنے اندر ایسا جذبہ فداکاری نہیں دیکھتا کہ رے کی حکومت سے چشم پوشی کر کے قتل حسین سے باز آ جاؤں۔ یعنی رے کی حکومت کی جو لالچ ہے، رے کی حکومت کا جو اس کو خواہش ہے عمر سعد کو، وہ اس قدر اس کے رگ و پے میں رچی بسی ہوئی ہے کہ یہ آمادہ ہے، رے کی حکومت چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں اپنے ہاتھ امام کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب بریر ہمدانی نے جب یہ جواب سنا تو یہ واپس آ گئے اور آ کر اس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ عمر سعد مکمل طور پر آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو چکا ہے تاکہ اسے رے کی حکومت مل جائے۔ 8 محرم کی ایک اہم ترین واقعہ رات کا وہ امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کی ملاقات کا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے جناب عمر ابن قریظہ کو عمر سعد کے پاس بھیجا، یہ پیغام دے کر کہ رات کو دونوں فوجوں کے درمیانی علاقے میں ملیں گے۔ آج کی اصطلاح میں بفر زون کہا جاتا ہے، کہا اس جگہ ہم ملیں گے دونوں لشکروں کے درمیان میں۔ تو عمر سعد نے امام کی دعوت کو اس پیشکش کو قبول کیا۔ تو رات کے وقت امام علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، عمر سعد بھی اپنے فوج کے چند افراد کے ساتھ مقررہ جگہ پر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے وہ عمر سعد بھی آئے اور امام علیہ السلام بھی یہاں سے تشریف لے گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنی جناب حضرت عباس اور حضرت علی اکبر ان دونوں کے علاوہ باقی دوستوں کو واپس بھیج دیا۔ اسی طرح عمر بن سعد نے بھی اپنے بیٹے حفص اور ایک غلام کے علاوہ باقی لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ امام علیہ السلام نے یہاں پر عمر سعد سے بات کی۔ امام نے کہا اے عمر سعد، تم مجھے اگر قتل کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں جس کے پاس تم نے لوٹ کر جانا ہے، کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ امام نے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو۔ پھر امام نے دعوت دی، پھر اس ٹولے کو چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس طرح تم خدا کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ جب امام نے یہ کہا تو عمر سعد نے جواباً یہ کہا کہ اگر میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گا
تو پھر مجھے خوف ہے کہ یہ میرا گھر تباہ کر دیں گے، میرے گھر کو گرا دیں گے۔ امام علیہ السلام نے کہا میں تمہیں نیا گھر بنا کے دوں گا۔ عمر سعد کہتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ میری تمام دولت جائیداد، میری زمینیں جاگیر، یہ سب کچھ مجھ سے چھین لی جائے گی۔ امام نے کہا کہ حجاز میں میرے جو اموال ہیں میں ان میں سے تمہیں بہترین عطا کر دوں گا۔ تو جب امام نے یہ جواب دیا تو عمر سعد نے کہا کہ مجھے نہ کوفہ میں موجود اپنے اہل و عیال کے بارے میں ابن زیاد کے ظلم کا ڈر ہے، خوف ہے، بلکہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ وہ تہتیک کر دے گا میرے اہل و عیال کو۔ تو چنانچہ جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ عمر ابن سعد اپنے ارادے میں اس نے پختہ ہو چکا ہے اور اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے لچک کی، تو امام علیہ السلام نے وہاں سے اٹھ کے امام نکل آئے اور امام نے ایک جملہ کہا، ما لک ذبحک اللہ علی فراشک عاجلا لا غفر لک یوم حشرک فواللہ انی لارجو اللہ تاکل من بر العراق الا یسیرا۔ امام نے اس کو عمر سعد کو کہا کہ تم اس قدر شیطان کی اطاعت پر کیوں ڈٹے ہوئے ہو؟ خدا تمہیں بہت جلد بستر پر موت دے اور قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ امام نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تمہیں عراق کی، یا جو ایک مشہور جملے میں رے کی بات بھی ہے کہ رے جس کی حکومت کے تم اتنے شوقین ہو، جس کی حکومت حاصل کرنے کے لیے تم اس قدر تڑپ رہے ہو، تو امام نے بتایا کہ عمر سعد تمہیں رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو جب امام نے یہ بات کہی تو اس بدبخت نے یہاں پر امام علیہ السلام کی بات کو مذاق میں ڈالتے ہوئے جواب میں یہ کہا کہ اگر گندم نہیں ملی تو میں جو پر گزارا کر لوں گا۔ امام علیہ السلام نے یہ جو امام نے اس سے جب بات کی ہے تو یہ اس بات کے بعد یہ عمر سعد اصل میں بنیادی طور پر اس رے کی حکومت کی لالچ میں تھا۔ امام علیہ السلام اتمام حجت کرنا چاہ رہے تھے، امام نے اس کے اوپر حجت تمام کر دی۔ اگر یہ کسی خواہش کی وجہ سے اگر ظاہر ہے کہ اس کام کی طرف آیا ہے تو امام نے کہا میں تمہاری ضروریات پوری کرتا ہوں، اگر تمہیں دولت چاہیے، زمین چاہیے تو میں دے دیتا ہوں۔ تو اب اگر تم اس طرف آمادہ ہوتے لیکن ظاہر ہے کہ عمر سعد جو ہیں اس نے اس طرف وہ دھیان نہیں دی، امام کی بات کو، امام کی اس کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پر پھر عمر سعد اور امام کی ملاقات ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یہ 8 محرم کی شب تھی۔ 9 محرم کو امام علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی طرف حملے کے ارادے سے یہ عمر سعد اور اس کا لشکر آگے بڑھا ہے۔ تو 9 محرم کی عصر کے وقت میں یہ عمر سعد اور یزیدی لشکر اس نیت سے کہ امام پر حملہ کرے، کیونکہ ابن زیاد کا خط آیا تھا اور ابن زیاد کی طرف سے تھا کہ حسین کو فوراً پابند کرو کہ وہ یزید کی بیعت کرے، نہیں تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا عمر سعد نے اپنے لشکر کو آگے کیا تاکہ 9 محرم کو ہی فیصلہ کیا جا سکے۔ امام علیہ السلام نے 9 محرم کے لیے شب عاشور کی مہلت مانگی کہ عبادت و نماز میں گزارنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ 9 محرم کے واقعات کچھ نسبتاً تفصیلی ہیں تو ان کو کل کی گفتگو میں عرض کروں گا۔ یہاں پر ایک نقطہ ضرور میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عزیزان محترم، اگر ہم معنویت سے، روحانیت سے، آخرت کو اگر دنیا پر ترجیح نہ دیں، دنیا کو اگر آخرت پر ترجیح دیں گے، تو عمر بن سعد کی بنیادی ترین جو خصلت تھی، وہ چیز جس کی وجہ سے عمر سعد بن گیا، قاتل حسین بن گیا، وہ بنیادی چیز وہی تھی کہ عمر سعد آخرت پر یقین نہیں تھا اس کو، ورنہ اگر اس آخرت کا یقین ہوتا تو کبھی بھی رے کی اس عارضی حکومت، حالانکہ جو بعد میں اسے نصیب بھی نہیں ہوئی، اس کے لیے فرزند رسول کے قتل پر آمادہ نہ ہوتا۔ لہٰذا ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ ہماری نظروں میں دنیا کی اہمیت، مال دنیا کی اہمیت، اس دنیا کی شہرت اور اس دنیا کی حکومت اور رتبے کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر آخرت سے زیادہ ہے تو ہمارے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔